بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک شاعر، کشمیر کے ایک شاعر ہیں احمد فرحات، انہوں نے ایک ایسے چند اشعار کہے جو براہ راست ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، اور ان سے انہوں نے شہرت پائی، ان کو یہیں سے اٹھا لیا گیا۔ اب آزاد کشمیر سے میں وہ برآمد ہو گئے ہیں۔ عدلیہ میں بھی اس کی بڑی شور شرابہ سنا گیا۔ اب آزاد کشمیر میں پولیس کی کسٹڈی میں ایک تنازع جو پیدا ہو رہا تھا، اب وہ ختم ہونے کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی حدود پاکستان کی، وہاں کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ زیادہ برن یہاں کی عدلیہ نے ہدایات تو جاری کی ہیں کہ ان کو برآمد کیا جائے اور بتایا جائے وہ کہاں ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہاں پاکستان میں آزادی اظہار کچھ لوگ ضرورت سے زائد کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ پرابلم ہے آزادی اظہار کا تو اسے سلیقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ہر ایک شخص بڑا شاعر بننا بھی چاہتا ہے، لیڈر بھی بننا چاہتا ہے، پھر ان قوتوں کے ساتھ پنگا بھی لیتے ہیں جن کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو شاعری ہے، یہ جو کہتے ہیں تک بندی بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ پھر اٹھا لو سے وہ ان کی جو تعبیر ہے ان قوتوں کی طرف ہے جن قوتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ آپ ایسی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک کے لیڈر ہیں؟ رہتے آپ آزاد کشمیر میں، پالیٹکس آپ کرتے ہیں پاکستان میں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں، سلیقے میں رہیں، بجائے اس کے کہ آئے روز ایک مسئلہ پیدا کیا جائے۔ شہرت تو بڑی ہو جاتی ہے، کسی کو اٹھا کر کوئی لے جائے، اور پھر اس ملک میں کسی کو اٹھا کر کوئی لے بھی جائے، جینولی کوئی لے گیا تو وہ ایک خاص ایجنسی پر اس کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور ممکن ہے وہ ملوث بھی نہ ہو، اور پھر یہاں عدالتوں میں بھی ان کو طلب کیا جاتا ہے۔ تاثر پھر یہی نکلتا ہے کہ شاید وہی اٹھا کر لے گئے ہوں۔ اب ممکن ہے کہ وہ لے گئے ہوں، کوئی ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ سب لوگ احمد فراز بننے کی کوشش نہ کریں۔ احمد فراز نے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک نظم کہی تھی، اور پھر ان کے صاحبزادے احمد ظفر نے پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی نوکری بھی کی۔ تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے کیوں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو واقعی کو اٹھا کے لے جائیں؟ آپ اس پاکستان کی شہری تو ہیں اس لحاظ سے کہ آپ آزاد کشمیر کے شہری ہیں، تو ہم پاکستان میں بھی آپ کو شہری مانتے ہیں، یہی وہ سہولیات آپ کو میسر ہیں۔ یہ جو آئے روز ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی ایک سلیقے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا تاثر بھی نہیں دینا چاہیے کہ آپ بہت بڑے کوئی انقلابی شاعر ہیں اور آپ کی ان اشعار سے کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو بہت سلیقے کے ساتھ وہ بات سلیقے کے ساتھ کہنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی آدمی ایسی بات کہے
جو کل اس کے لیے کوئی مسائل پیدا کر دے. اور میرا خیال یہ ہے کہ احمد فراز صاحب کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھیں اور ان قوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اور چھیڑ چھاڑ کا آپ جواز پیدا نہ کریں. دیکھیں نا، لوگ آپ نے انقلاب تو نہیں برپا ہو جائے گا نا جب آپ نے کہا فلاں کو اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو، اتنا یعنی ایسا لگے کہ پاکستان میں سارے لوگوں کو اٹھانے کا ہی کاروبار ہو رہا ہے. آپ ٹھیک ہے، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ جتنی بات برداشت ہو جائے بات بھی کہہ لیں، لوگ سمجھ بھی جائیں، اور جن تک بات پہنچانی ہے پہنچ بھی جائیں، لیکن ٹکر نہ ماریں. ایسی ٹکر نہ ماریں کہ جس سے کل آپ کو کوئی اٹھا کر ہی لے جائے. اب آپ وہاں سے کشمیر سے برآمد ہو گئے، اب آپ پولیس کی تحویل میں ہیں، آپ کو رہائی بھی مل جائے گی، اب شہرت بھی آپ کو مل گئی ہے، اور یقیناً آپ اس شہرت کو سمیٹ کر رکھیں گے، اور اس شہرت کی وجہ سے مزید کو خرابی پیدا نہیں کریں گے. میری آپ سے یہی استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ اور ہمت دے، اور اگر آپ واقعی بہت بڑے انقلابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، انقلابیوں کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی سلوک ہوتے ہیں. اگر آپ کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس کے حق میں بات کرتے ہیں، تو کشمیریوں کے لیے پاکستانیوں کے دلوں میں بھی زیادہ محبت پیدا ہوگی. اور اگر آپ وہ جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں اور ان کے کسی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، تو یقیناً لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ رہائی کے بعد، یا آپ سمجھیں کہ آپ برآمدگی کے بعد جب آپ فیلڈ میں آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اپنے آپ کو کسی غلط روش کی طرف نہیں چلائیں گے، اور پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. شکریہ.